خلیفہ بنے، مگر حضرت علی کا پورا دور خلافت جو تھا وہ جنگوں کی نظر رہا۔ ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے قاتلین عثمان کو سزا دی جائے پھر آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے قدم جمانے دو، پھر میں ان سے حساب لے لوں گا بعد میں۔ تو بہرحال یہ اختلاف بڑھا۔ حدیث مبارکہ میں نبی الاسلام نے فئتین عظیمتین، دو بڑے گروہ ہوں گے جن کے درمیان جنگ ہوگی، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت عطا فرما دی تھی۔ تو دونوں طرف چونکہ صحابہ تھے تو نبی الاسلام نے ان کو فئتین عظیمتین کا لفظ فرمایا۔ یہ نبی الاسلام کے الفاظ ہیں۔ بہرحال سے ایک وقت آیا کہ حضرت علی بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا حق جو تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ یہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی، اور امن کے لیے اتنی قربانی دینا یہ ایک مثال ہے شریعت کے اندر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال حکومت کی، بہت مدبر تھے، سمجھدار تھے، اور اللہ نے ان سے وسعت کا کام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو دین کو وسعت مل رہی تھی وہ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں بھی اسی طرح جاری رہی۔ انہوں نے 20 سال حکومت کی۔ جب 10 سال گزرے تو ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، انہوں نے وہ شجرہ والی بیعت کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آ کر ایک بات کہی کہ آپس میں خلافت کے عنوان پہ جو تنازع تھا اس میں 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور بڑی مشکل سے یہ معاملہ ٹلا ہے، اور اب پھر دین اسلام کو وسعت مل رہی ہے اور امن و امان کا سلسلہ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا کوئی ولی عہد مقرر کر دیں تاکہ آپ کے بعد دوبارہ یہ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اب مشورہ دینے والے نے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کس کو نائب بنانا چاہیے۔ ان کو جتنے لوگ موجود تھے ان میں سب سے زیادہ بہتر اپنا بیٹا نظر آیا، یزید اس کا نام تھا۔ چنانچہ انہوں نے 10 سال کے بعد یزید کو اپنا ولی عہد متعین کر دیا، اور اس پر لوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔ جتنے مسلمان تھے سب نے بیعت کی سوائے 5 حضرات کے۔ یہ 5 حضرات نمایاں حضرات تھے، عالم حضرات تھے، بڑے شان رکھنے والے حضرات تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے تھے اور جنت کے سردار تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اور ان کی شان بڑی تھی، اور ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام سے نسبت اتحادی عطا فرمائی تھی۔ ایک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایک ابو بکر صدیق عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی جو کہ صدیقی نسبت تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ اور تیسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المفسرین بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المحدثین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور ان کی علم کی نسبت بہت اونچی تھی، بہت بلند تھی، یہ بڑے علماء صحابہ میں سے سمجھے جاتے تھے۔ اور 5ویں تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے علم میں ان کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا تھا، تو ان 5 حضرات نے بیعت نہیں کی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ وقت کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے، تو باقی 4 حضرات رہ گئے۔
ایک سیدنا حسین لانو، دوسرا سیدنا عبداللہ ابن زبیر لانو، تیسرا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس لانو۔ ان چار میں سے دو حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بیعت کر کے اجتماعیت کو مضبوط کر دینا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر لانو نے اور عبداللہ ابن عباس لانو نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب باقی دو حضرات بچ گئے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عبداللہ ابن زبیر لانو۔ عبداللہ ابن زبیر لانو کے چاہنے والے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تھے، اور سیدنا حسین لانو کے چاہنے والے تو پوری دنیا میں تھے، لیکن مدینہ میں بہت ہی زیادہ تھے۔ اب عبداللہ ابن زبیر لانو نے تو اپنے لیے عافیت اس میں ڈھونڈی کہ میں مکہ ہی میں رہوں گا، مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، تاکہ جو حاکم ہے وہ میرے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ اور انہوں نے سیدنا حسین لانو کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کے مدینہ طیبہ کے اندر رہیں، آپ کے جانثار لوگ موجود ہیں، آپ کو وہاں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، آپ اپنی آرام کی زندگی گزاریں گے۔ مگر سیدنا حسین لانو کا معاملہ اور تھا، ان کو کوفہ کے تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے خطوط ملے، جس میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سیدنا حسین لانو کے سامنے اتنے ہزاروں لوگوں کے خط تھے جس کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت لے لینی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ انہوں نے جوش و خروش دیکھا، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھا، تو انہوں نے سیدنا حسین لانو کو خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس وقت بہت ضروری ہے آپ کا آنا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ تو سیدنا حسین لانو سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کوفہ کے حاکم کو بدل دیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب یہ ابن زیاد بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آ کر تقریریں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر حاکم وقت کی بات نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ سختی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور لوگ سہم گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی رائے بدل لی۔ اب جب لوگوں کی رائے بدلتی نظر آئی تو جو نمائندے بھیجے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں خط لکھ کر سیدنا حسین لانو کو حالات کا اطلاع دے دیتا ہوں، مگر انہوں نے جس گھر میں پناہ لی وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ دوسرا خط نہیں لکھ سکے بتانے کے لیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ادھر سیدنا حسین لانو نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ چلتا ہوں۔ بعض صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لشکر لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ میری محافظ کافی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے میرا شہید ہو جانا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ موت سے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ترستے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے کنبے کو لے کر، خاندان کی عورتوں مردوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شمر، وہ بہت ہی شقی القلب بندہ تھا، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جا کے تم ان سے بیعت لو اور اس قصے کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ جب باقی سارے لوگ مجھ سے بیعت کر چکے ہیں تو پھر صرف یہ 100 بندے ہیں گھر کے، تو اس گھرانے کو بھی بیعت سے آمادہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور ایک گھرانے کے تقریباً 100 کے قریب بندے ایک جگہ پر خیمہ لگائے ہوئے تھے، خیمے کا گھیرا کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کھانا پینا سامان جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ سیدنا حسین جناب نے 3 شرطیں پیش کی۔
فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کو خود ملنے دیا جائے۔ اس نے کہا ملنے دیا جائے گا، پہلے بیعت کریں بعد میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا بیعت کا ہی تو مسئلہ ہے، اگر بیعت کر لی تو پیچھے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہ رہا۔ اس نے کہا نہیں یہ شرط نہیں میں مانتا۔ ان کا اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام جانے دیا ہے، سرحد پار جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں ہم وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ تیسری شرط رکھی کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دیتا۔ تینوں شرطیں نہیں مانی۔ ایک کہ آپ اس کے لیے اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر، اور پھر آپ ان کے ساتھ جا کر ملیں۔ سیدنا حسین لانو تو عزم و استقامت کے پہاڑ تھے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے میں حق سے ہٹ جاؤں۔ مجھے جتنا مرضی تم پریشرائز کرو گے، میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ اگر اس میں میری جان جاتی ہے، میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کر لوں پریشر میں آ کے اور اپنے بات کے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین لانو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ مخالفین کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حر۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آ کر سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سارے مرد شہید ہو گئے، عورتیں خیمے میں تھیں اور خیموں میں ایک حضرت حسین لانو کے بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے مگر ان کو بخار تھا، بیمار تھا، تو وہ بھی خیمے کے اندر ہی تھے۔ باقی سارے مرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا حسین لانو اکیلے رہ گئے، تو سیدنا حسین لانو نے خود مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں طرف سے مخالفین نے گھیرا کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ نمرد آزماں ہیں، اور ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو سیدنا حسین نے عصر کی نماز قضا نہیں کی بلکہ عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اس کو قضا نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سجدے کی اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو مخالفین نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور نبی علیہ السلام کے نواسے نے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ قربانی وہ بھی تھی، قربانی یہ بھی تھی۔ وہ قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے اور سیدنا حسین لانو کی قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین لانو کی یہ قربانی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ شاعر نے کہا کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی، لاج رکھ لی اس نے اپنے نانا جی کے نام کی، دے گیا باطل کی وہ ساری فوجوں کو شکست، کھول کر رکھ دی اسلام کی، اس نے جو کرنا تھا وہ کر ہی گیا دین کے لیے، اس کو پرواہ ہی نہ تھی جیسے کبھی اعلام کی، روند ڈالی غیر کی ساری بھیانک ساز،
روشنی پھیلا گیا وہ آخری پیغام کی، کربلا میں وہ کھڑا تھا استقامت کا پہاڑ، دھمکیاں ملتی رہیں گرچہ برے انجام کی۔ بہت کوشش کی گئی کہ وہ دباؤ میں آ جائیں، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استقامت کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہرگز نہیں، جب مومن دین کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی اپنے اللہ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ چنانچہ یہ درس تھا جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے اس امت کو دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جنت میں پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تمہیں کوئی چیز جو مزہ دیتی ہو اور نہ تمہارے پاس موجود ہو تو وہ چیز مجھے بتاؤ۔ تو جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ، آپ نے جو دیا ہمیں ہر نعمت یہاں موجود ہے، بس ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شہید اس میں کھڑا ہوگا اور شہید کہے گا کہ یا اللہ، نعمتیں تو ساری یہاں موجود ہیں، لیکن ایک نعمت وہ تھی کہ دنیا میں جب میں نے آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کی تھی، جو لطف اور مزہ مجھے اس میں آیا تھا وہ مجھے جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے اوہ یا ثم اقتل، مجھے آپ پھر زندہ کر دیں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ تو شہید کو اللہ تعالیٰ ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی تمنا کرے گا کہ مجھے زندہ کیا جاتا اور مجھے دوبارہ شہید کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کو حکم دیں گے کہ شہید میرے عرش کے قریب آ جائیں۔ اگر کسی شہید کے راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو ابراہیم خلیل اللہ راستہ چھوڑیں گے تاکہ وہ شہید اللہ کے عرش کے قریب ہو جائے، اللہ کے عرش کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شہید کو اتنا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الموت کو، ملک الموت یہ میرا عاشق ہے، یہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، تو پیچھے ہٹ، اس کی روح کو میں قبض کروں گا۔ چنانچہ شہید کی روح کو اللہ رب العزت خود قبض فرماتے ہیں۔ سیدنا حسین عنہ نے پوری امت کو یہ سبق دیا جس کو ایک شاعر نے اشعار میں یوں کہا ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایک اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا اور دین کو اپنی جگہ کے اوپر سلامت رکھنا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ آج لوگ تقاریر میں رافضی حضرات بہت عجیب و غریب قسم کی حکایتیں سناتے ہیں۔ ان حکایتوں کا راوی کون ہے پوچھا کریں ذرا۔ آپ بتائیں کہ جتنے سیدنا حسین عنہ کے حامی تھے وہ تو سارے شہید ہو گئے، خود سیدنا حسین عنہ بھی شہید ہو گئے، تو مرد تو کوئی تھا نہیں جو ان باتوں کی روایت واقعات کی بعد میں کرتا۔ باقی رہ گئی عورتیں، تو عورتیں خیموں میں تھیں۔
اب خیمے میں عورتیں ہوں اور باہر کشتی ہو رہی ہو دو بندوں کی، تو عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں تو گھیرے کے اندر جنگ ہو رہی تھی، تو کسی کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی مرد تھا تو زین العابدین تھے جو بیمار تھے اور خیمے کے اندر تھے، تو وہ بھی ان باتوں کی روایت نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی روایات کربلا کے بارے میں ہیں وہ ساری کی ساری یزیدی فوجیوں کی ہوئی ہیں اور انہی کی روایتیں بیان کی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان روایات کے پیچھے مت جائیں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دین کی قربانی کے لیے ایسی تربیت دی تھی کہ ان کے نواسے نے دین کی خاطر پورا کنبہ قربان کر کے دکھا دیا۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، کہ حرم کی داستان، غریب کا مطلب ہوتا ہے انوکھی، 1 in million، اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب و سادہ اور رنگین، رنگین سے مراد یہ کہ خون بہا ہے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس کہانی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کی تھی، اور اس کی انتہا سیدنا حسین لانا پہ ہوئی کہ سیدنا حسین لانا نے اپنا پورا کنبہ قربان کروا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین لانا کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین لانا کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت اتحادی ہونے کی دلیل ہے ان کے بعد۔ آج چونکہ 8 محرم کا دن ہے، اس لیے واقعہ کربلا کے بارے میں نے چند باتیں تاریخی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ کسی شاعر نے کہا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، بندوں کے آگے تو جھک ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسی ہمت اور ایسی استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے حضرات دور قریب سے بیٹھ کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا، آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیت ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل قرآن مجید 1 پارہ تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا
چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے گا اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔